ڈیئر لرنرز، اب یہ ٹاسک نمبر 2 کی طرف آتے ہیں. اب ایک چیز میں آپ کو سب سے پہلے تو کہنا چاہوں گی کہ یہ جو ٹاسک نمبر 2 ہے یہ ہر ایک پرسن کی اپنی ایبلٹیز اور انڈرسٹینڈنگ پر ڈپینڈ کرتا ہے. اس میں آپ مزید بھی اپنی انڈرسٹینڈنگ اور سینیریو کی انڈرسٹینڈنگ پر سے آپ اس کو آنسر کر سکتے ہیں. اب اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ افیکٹو ہیلتھ اینڈ سیفٹی پالیسی ارینجمنٹس. اب اس میں انہوں نے کچھ ان کی پالیسی کے بارے میں چیزیں بتائی ہیں جو کہ وہ آرگنائزیشن کلیم کرتی تھی کہ ہم لوگ یہ چیزیں کر رہے ہیں. تو ایز پر سینیریو ہمیں نیبوش یہ کہتا ہے کہ آپ اس پہ کامنٹ کریں کہ وہ کس حد تک اپنی اس پالیسی کو فالو کر رہے تھے. تو سب سے پہلے وہ کہتے تھے کہ وی کمٹ ٹو پریونٹنگ ایکسیڈنٹس اینڈ انجری اینڈ ال ہیلتھ. اب ایک چیز یاد رہے کہ آپ نے اس کو لکھنا کس طرح سے ہے. آپ نے ہر پوائنٹ کی ہیڈنگ دینی ہے اور اس کے نیچے آپ نے بتانا ہے کہ آپ کیا سمجھیں ہیں اسے, یعنی کہ آپ کیا سمجھے ہیں کہ یہ آیا اپلائی کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے. اب پریونٹنگ ایکسیڈنٹس انجری اینڈ ال ہیلتھ. اب اس میں بیسکلی ہم یہ کہیں گے کہ ایز پر دیئر پالیسی انہوں نے پالیسی تو اپنی رکھی ہوئی تھی لیکن انہوں نے کسی قسم کے پریکاشنز نہیں لیے ہوئے تھے. تو میں ڈس ایگری کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ انہوں نے جو تھے اس پالیسی کو وہ فالو کر رہے تھے کیونکہ انہوں نے کسی قسم کے انجینئرنگ یا ایڈمنسٹریٹو کنٹرولز نہیں لیے ہوئے تھے پریونٹنگ ایکسیڈنٹس کے لیے. ایکسیڈنٹس کو پریونٹ کرنے کے لیے کوئی ایڈمنسٹریٹو یا انجینئرنگ کنٹرولز ان کے پاس نہیں تھے. یعنی کہ ان کو چاہیے تھا کہ جہاں پر ایکسیڈنٹ ہو سکتا تھا وہاں پر ان کو بیریکیشنز لگانی چاہیے تھی یا وہاں پہ ان کو ٹیگز لگانے چاہیے تھے. اس پوری ورک شاپ میں کسی جگہ پر بھی ٹیگز کا ذکر نہیں تھا یا کسی قسم کے بینرز کا ذکر نہیں تھا جہاں پر یہ پتہ چل سکتا کہ یہاں پہ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے اور یہاں پہ وہ الرٹ ہو جائیں. اور نہ ہی انجینئرنگ کنٹرولز تھے اپڈیٹڈ, ان کے پاس انجینئرنگ کنٹرولز نہیں تھے کہ جس سے جو حادثہ ہوا تھا تو وہ بچایا جا سکتا. تو پہلے پر میں یہ کامنٹ کرتی ہوں, آپ اپنی طرف سے اور بھی بہتر کامنٹ انڈرسٹینڈنگ کے مطابق کر سکتے ہیں. پھر دوسرا وہ یہ کہتے ہیں انویسٹیگیٹنگ ایکسیڈنٹس اینڈ نیئر مسز. اب ایز پر دی انفارمیشن ان دا سینیریو ان کی انویسٹیگیشن کا پروسیس تو بہت اچھا تھا. جیسے ہی حادثہ ہوا انہوں نے ورکر کو جو کسٹمر کو فوری طور پہ ایک آفس میں بھیج دیا جہاں پہ اس کی وائس ریکارڈنگس لی. جو انجرڈ پرسن تھا اس کو فوری طور پہ فرسٹ ایڈ پرووائڈ کر کے فوری طور پہ جو ہے اس کا ٹیک کیئر کروانے کے لیے ہاسپٹلائز اس کو کروایا. انویسٹیگیشن کا بعد جو آئی انہوں نے فوری طور پہ ایکسیڈنٹس کو انویسٹیگیٹ کیا کہ کس طرح سے ہوا کس طرح سے نہیں ہوا. ٹھیک ہے, تو ایز پر مائی کیس کہ وہ نیئر مسز کو تو زیادہ بہتر طریقے سے انویسٹیگیٹ کرتے تھے لیکن ایکسیڈنٹس کو انہوں نے پراپر طریقے سے انویسٹیگیٹ اس لیے نہیں کیا کہ صرف مینیجر نے وہاں پر جا کے وزٹ کیا اینڈ دیٹس آل, اور کچھ بھی نہیں کیا. تو اس طرح سے جو تھا ان کا وزٹ جو تھا ایز پر دیٹ وہ اتنی اچھی انویسٹیگیشن نہیں تھی کہ جو پروسیس کو فالو کرتی. پھر نمبر 2 جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پرووائڈنگ سیف اینڈ ہیلدی ورکنگ کنڈیشنز. ایز پر دا کرنٹ سینیریو سیف انوائرمنٹ اگر ہم بات کریں تو ایز سچ تو تھی کیونکہ انہوں نے جتنا بھی لے آؤٹ اس آرگنائزیشن کا بتایا تھا وہ ٹھیک تھا. ہیلدی کنڈیشنز جو تھے وہ اگر ہم یہ بات کرتے ہیں ہیلدی کنڈیشنز کی تو وہ شاید اس لیے نہیں تھے کہ وہ ورک شاپ اتنی بڑی نہیں تھی کہ وہاں پہ کوریڈور جو جس طرح سے انہوں نے لے آؤٹ بنایا ہوا تھا جو خاصا ڈسٹنس پر ہو یا بیریکیشنز کے ساتھ ہو. تو میں پوائنٹ نمبر 3 پہ یہ کامنٹ کرتی ہوں. اس کے علاوہ پرووائڈنگ سیف پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ فار آفس اینڈ موبائل ورکرز. سیف پلانٹ جو تھا ایز پر دس سینیریو وہ اس لیے نہیں تھا کہ کسی قسم کی انسٹرکشنز نہیں تھی, بیریکیشنز نہیں تھیں. صرف انہوں نے اپنے کوریڈور میں وہاں پر وہ لگائی ہوئی تھی پالیسیز لگائی ہوئی تھیں, پبلک انشورنس کا وہ ڈیٹیلز لگائی ہوئی تھیں لیکن انہوں نے سائن بورڈز نہیں لگائے ہوئے تھے جبکہ ہیزرڈ اورینٹڈ یہ پلیس تھا. یہ ان کا ایک فلا تھا. انشورنگ سیف ہینڈلنگ اینڈ یوز آف سبسٹینسز یہ بھی نہیں تھا کیونکہ جو حادثہ ہوا اور وہ جو ٹول جو تھا جو ایک دم ٹرپ کر گیا ورکر کو دکھاتے تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ وہ وہاں پر سیف ہینڈلنگ نہیں ہو رہی تھی.
اور ورکرز کو پراپر طریقے سے ٹرین نہیں اس چیز کے لیے کیا گیا تھا کہ جب کوئی کسٹمر وزٹ کرنے آئے تو پہلے اس کو سیف کنڈیشن میں لے کر آیا جائے اور پھر کسٹمر کو وزٹ کروایا جائے، کیونکہ ورکر کو تو شاید ہیزٹ کا پتہ ہو لیکن جو کسٹمر ہے اس کو ہیزٹ کا نہیں پتہ ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد سیٹنگ اینڈ ریویوئنگ اسپیسیفک میئریبل اچیویبل ریئلسٹک ٹائم باؤنڈ اسمارٹ ہیلتھ اینڈ سیفٹی آبجیکٹیوز، اس کے بارے میں انہوں نے ایک دو پالیسیز رکھی ہوئی تھیں جس کو وہ ریئلسٹک کہہ رہے تھے، زیرو لاس ٹائم تھا، زیرو نان کنفارمٹیز تھیں۔ تو اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو ان کی جو آبجیکٹیوز تھے وہ اسمارٹ تھے، ٹائم باؤنڈ بھی تھے، میئریبل بھی تھے۔ تو ایز پر دس کیس تو میں اس چیز سے ایگری کرتی ہوں کہ وہ ان کا ٹھیک تھا جو کہ اسمارٹ آبجیکٹیوز کے بارے میں دیکھا جا سکتا ہے۔ میٹنگ لیگل ریکوائرمنٹس، یس the organization was fully aware کہ ہم لیگلی باؤنڈ ہیں اور ہم نے لیگلی رسپونڈ کرنا ہے۔ انہوں نے تمام لیگل ریکوائرمنٹس کو فالو کیا۔ جب یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو انہوں نے فوری طور پہ اپنا ایک رپورٹ تیار کر کے کمپیٹنٹ اتھارٹی کو انفارم کیا۔ تو اس طرح سے وہ یس دے ور میٹنگ دا لیگل ریکوائرمنٹس، میرا پازیٹیو اس پہ ریمارک ہے۔ پھر آئیڈینٹیفائنگ ہیلتھ اینڈ سیفٹی ہیزرڈز اینڈ رسک ان دا ورک پلیس، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سارے ہیلتھ اینڈ سیفٹی ہیزرڈز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تو میرا اس پہ کامنٹ نو ہے، کیونکہ اگر انہوں نے پراپر طریقے سے آئیڈینٹیفائی کیا ہوتا ہیزرڈز اور رسک کو تو جو حادثہ ہوا ہوتا کسٹمر کے ساتھ وہ کبھی بھی نہ ہوتا۔ ان کو چاہیے تھا کہ ورک پلیس پہ جب کسٹمرز کو تب وزٹ کروائیں ورک شاپ کے اندر جہاں پہ اوپن ہیزرڈز پڑے ہوتے ہیں، تب جب کہ ہیزرڈز ان کنٹرول سچویشن میں ہو۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے یہ ہیزرڈ آئیڈینٹیفائی نہیں کیا جو کہ ایک میجر ہیزرڈ ہے۔ اور کار ٹائر فٹنگ ورک شاپس میں تو کسٹمر کو بلا کر دکھانا پڑتا ہے کہ یہ سچویشن ہے، اس پہ ہم یہ ایکشن لیں گے اور اس کو ہم اس طرح سے امپروو کریں گے۔ تو ایز فار دس پوائنٹ از کنسرن میرا اس میں جواب نو ہے، اور وہ کیوں ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ پرووائڈنگ ایڈیکویٹ ٹریننگ، اب اس میں انہوں نے ایک چیز تو یہ اچھی کی، اب میرا کامنٹ یہ ہے، اب انہوں نے بیسکلی یہ کہا ہے کہ آپ کامنٹ کریں، آپ بیسڈ آن دا سینیریو آپ کیا سمجھتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ انہوں نے ایک چیز تو ان کی یہ اچھی تھی کہ وہ انڈکشن ٹریننگ فلی طور پر پرووائڈ کر رہے تھے، تمام تر انفارمیشن، تمام ایمرجنسی پروسیجرز، پلانز، HSE پالیسی بتا رہے تھے، لیکن ان کا ٹریننگ جو تھی وہ اس قدر مکمل نہیں تھی کہ وہ اس حادثے کو ہونے سے بچا سکتی۔ اگر جو ٹائر فٹر پرسن تھا وہ اگر فلی ٹرینڈ ہوتا تو وہ کبھی بھی اوپن ہیزرڈ کے ساتھ کسٹمر کو وزٹ نہ کرواتا۔ تو اس طرح سے ان کی جو ٹریننگ تھی وہ پراپر نہیں تھی، لیکن ایز فار ایز انڈکشن ٹریننگ از کنسرنڈ، ایز فار ایز فرسٹ ایڈرز آر کنسرنڈ، تو وہ ٹرینڈ تھے۔ لیکن ان دس کیس اگر وہ ٹرینڈ ہوتے ٹائر فٹر پراپر طریقے سے تو وہ کبھی بھی اوپن ہیزرڈز کے ساتھ کسٹمر کو وزٹ نہ کرواتے۔ پھر سیکنڈ لاسٹ وہ کہتے ہیں پرووائڈنگ ہیلتھ اینڈ سیفٹی انفارمیشن ٹو ورکرز۔ ہاں، ان کا یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اس آرگنائزیشن نے جو تھی وہ انفارمیشن ڈسیمینیٹ کرتی تھی، ورکرز تک پہنچاتی تھی، کوئی بھی انفارمیشن ہوتی تھی وہ پہنچاتی تھی، اور ایز پر سینیریو بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، جو چیز یس وہ کرتے تھے آپ نے ان کا ورڈز جو ہیں اٹھا کے اپنے سینیریو کے آنسر میں لکھ دینا ہے۔ پھر لاسٹ جو ہے کنسلٹنگ ورکرز، وہ ورکرز کے ساتھ کنسلٹ کرتے تھے، ان کا ایک انفارمل بیہیویئر تھا جس میں پیراگراف نمبر 2 میں انہوں نے بتایا ہے کہ انفارملی ٹاکنگ ٹو ٹرینڈ ورکرز، ٹھیک ہے، وہ انفارمل طریقے سے ورکرز کے ساتھ بات چیت کرتے تھے اور اس طرح سے کامنٹ کرتے تھے۔ تو یاد رہے کہ یہ جو پوائنٹس ہیں اس پہ آپ کا وہ انڈرسٹینڈنگ مانگنا چاہ رہے ہیں کہ آپ سیناریو کو پڑھ کے کیا سمجھے ہیں کہ آیا وہ یہ چیزیں کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے جس کا وہ کلیم کر رہے ہیں اپنی پالیسی میں۔ تو آپ اس کو مزید بھی امپرووائز کر سکتے ہیں۔ یہ ایک میری فرسٹ لک پر یہ ایک آنسر تھا، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ فردر میں اب آگے ٹاسک یہ 2 تھا، اب ٹاسک نمبر 3 کی طرف جاؤں گی۔ تھینک یو۔